بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت ماہ صیام گزر رہا ہے۔ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم عبادت جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی تھی۔ اللہ جل جلالہ و امن برہانہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تاکید فرمائی، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں گے، اور پاک کن کے لیے کریں گے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی اعتکاف تھا، وہ بھی اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان فرمایا کہ جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں کھود دے گا۔ کتنی شان اور عظمت ہے ایک دن کی اعتکاف کی۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی مکرم نے 1 ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا، حضور نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کے ساتھ 20 دن اور 20 دن کے ساتھ حضور نے 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اور اس لیے کہ اہم اس میں بات یہ ہے کہ انسان کو شب قدر میسر آ جاتی ہے۔ وہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کو بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح 27 کو بھی آ سکتی ہے، 29 کو بھی آ سکتی ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والا اس کو پا لیتا ہے، اور وہ ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک نبی مکرم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی کہ گناہوں سے تو وہ بچا رہتا ہے۔ مسجد میں آ کے وہ گناہ تو کرے گا نہیں، گناہوں سے تو بچا رہے گا، لیکن مسجد سے باہر جب وہ اعتکاف نہیں بیٹھا تھا، مفہوم حدیث پیش نظر ہے، تو جو وہ نیک کام کرتا تھا، مثال کے طور پہ کوئی بیمار تھا تو اس نے جا کے اس کی عیادت کی، کوئی جنازہ تھا تو اس نے جا کے اس کا جنازہ پڑھا، کسی غریب کی خدمت کرنی تھی، تو اب جب وہ اعتکاف میں بیٹھ چکا ہے، اب جنازہ پڑھنے تو جا نہیں سکتا، اب کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے مسجد سے باہر تو نکل نہیں سکتا، تو فرمایا کہ جتنے کام وہ باہر نیکی والے کرتا تھا اب اعتکاف بیٹھ چکا ہے، تو اب اعتکاف بیٹھنے پر گناہوں سے تو وہ رک گیا، جتنے نیک کام وہ باہر کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے سارے کاموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کاموں کا اس کو جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گرامی کے حضرات، انسان کی زندگی ایک مرتبہ ہی ملنی ہے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہمیں میسر آنا ہے یا نہیں آنا، تو ہمیں بھی چاہیے ابھی سے ہی اعتکاف کی نیت کریں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اعتکاف بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی بزرگان دین نے جو اعتکاف کا معنی لکھا ہے کہ وہ ایک درنا ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے بخشش لے کے ہی جانی ہے،
اب دیکھیں نا، اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ بندہ کچھ دن جاتا ہے، لگاتار جاتا ہے، پہلے دن جاتا ہے، دوسرے دن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہوگا تو میں جاؤں گا، تو دنیا دار بندہ بھی اس کا کام کر دیتا ہے۔ لیکن یہ روزہ رکھ کے، اعتکاف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، اے مالک، تیرا گناہگار بندہ تجھ سے بخشش کا طالب ہے، یا اللہ تو مجھے نہیں بخشے گا تو کہاں جاؤں گا؟ تو گویا کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اعتکاف بیٹھنے کا فائدہ ہے اس کو حجوں کا بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو عمرے کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور جتنی عبادات وہ باہر کرتا تھا۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا اعتکاف کرنے والے کو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے، اور جتنے لوگ اعتکاف بیٹھیں وہ گناہگاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے۔